عام انتخابات کے لیے کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے گہما گہمی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کارنر میٹنگز ہوں، جلسے ہوں، اب تمام جو ہے وہ ہم علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو چکے ہیں. نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں نیشنل پارٹی کا کیا رول رہے گا اور کس طرح سے جو ہے وہ تیاریاں چل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یقیناً آپ پہلے سے تیاریوں میں ہی مصروف رہے ہیں، اب کیا جو شیڈول کا اعلان ہو گیا اس کے بعد سلسلے چل رہے ہیں؟ شکریہ جی، میں آپ کو مشکور ہوں وقت دینے کا. دیکھیں، نیشنل پارٹی سیاسی کارکنوں کی پارٹی ہے. وہ سال بھر جدوجہد کرتا چلا آ رہا ہے. ہم لوگ سارے جدوجہد کے پیداوار ہیں. تکالیفیں ہم نے برداشت کی، ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی، اور ہم اس وقت نیشنل پارٹی میں جوک در جوک لوگ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں نیشنل پارٹی کی جو 2013 کی 2.5 سالہ حکومت تھی، جس میں ہم نے بلوچستان کو امن دیا، پرامن بلوچستان کا پیکیج دیا، مذاکرات بلوچ ملیٹنٹ سے شروع کی، اور پبلک سروس کمیشن کو ہم نے آرگنائز کی، NTS پہ لے گئے پولیس اور ٹیچنگ کو، اور تربت کو ایک ماڈل اسکول وہ بنایا، اشار بنایا. تعلیم پہ بے تحاشا ہم نے وہ کیے ایکسپینڈیچر، جو 4% تھا 24% ہم نے بنایا. 6 یونیورسٹی اور 3 میڈیکل کالجز بنائے. تو اس بیک گراؤنڈ میں لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں. ہم لوگ عوام دوست لوگ ہیں. بس ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے کو اہمیت دے. یہ جو بلوچستان میں ٹپا ماری چلتا ہے، اس ٹپا ماری سے عوام کو نجات دے. اگر ٹپا ماری نہیں ہوا تو انشاءاللہ نیشنل پارٹی ایک مضبوط پوزیشن میں اسمبلی میں آئے گی. اور یہ جو بلوچستان میں بدقسمتی ہے بلوچستان کی، کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بلوچستان میں پوسٹنگ ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہیں سو کارڈ الیکٹیبل کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور بلوچستان کے عوام کو یہ رائے حق ملنی چاہیے کہ وہ اپنے رائے کا آزادانہ استعمال کریں. اور ہماری فلسفہ بھی یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ہو. سر، ہم نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد بلوچستان کہیں بڑی پارٹیوں کی جانب سے نظر انداز رہا. اچانک عام انتخابات کے وقت بڑی بڑی پارٹیوں کے کوئٹہ میں ڈیرے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ جو مختلف پارٹیوں میں تھے انہوں نے اپنی پوزیشنز بدلیں، مختلف پارٹیوں کا رخ کر لیا. تو اس سے آئندہ آنے والے انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟ جو لوگ پہلے نون لیگ کا حصہ تھے آج وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے تھے نون لیگ کا حصہ بن رہے ہیں. اور باپ پارٹی جس نے جنم لیا تھا 2018 کے انتخابات میں، اب وہ کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ بکھرتی اور کچھ ٹوٹتی نظر آ رہی. کوشش تو کر رہے ہیں اس کو بچانے کی، لیکن وہ کسی طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی ساکھ کو بھی بچا سکے گی؟ اور ان بڑی پارٹیوں کے لیڈران کا بلوچستان میں آنا آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے نا، چاہے وہاں کے پولیٹیشنز ہوں، وہاں کے بیوروکریٹس ہوں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بلوچستان کو اسٹریٹجیکلی دیکھتے ہیں، پولیٹیکلی نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے پولیٹیشنوں کے سامنے بلوچستان کے 16 سیٹیں ہیں، جو آدھا پاکستان ہے بلوچستان. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی سیٹیں تو ایک ڈسٹرکٹ میں ہیں، ہم کیوں بلوچستان میں اپنے آپ کو خوار کریں. اور جو لوگ یہاں پہ آئے، چاہے میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، شہباز صاحب آئے تھے، یا ابھی کل جو ہے نا زرداری صاحب آ رہے ہیں تربت میں، یا پہلے کوئٹے میں آئے تھے، یہ مثبت دورے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ یہاں آئیں گے، بلوچستان کو سمجھیں گے، بلوچستان کو آن بورڈ کریں گے. بلوچستان کے صرف 16 سیٹوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ بلوچستان کو ٹوٹلیٹی میں دیکھ لیں گے کہ بلوچستان کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیں وہ ووٹ کا حق دے دیں گے. باقی دیکھیں نا، میں یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، یہ بلوچستان کے لیے منفی رجحانات ہیں.
یہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے پولیٹیشنز جو تھے اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں تو بہت باسو لوگ تھے, نظریاتی لوگ تھے. اب یہ جو ہر سال یہاں پہ نئی پارٹیاں بنتی ہیں, نئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے, اس میں عوام میں مایوسی پھیل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی فیڈریشن کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بڑی پارٹیوں کے علاوہ قوم پرست جماعتوں کا اس دفعہ کے انتخابات میں کیسا رول دیکھ رہے ہیں؟ خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی اپنا کس طرح سے رول جو ہے وہ ادا کرے گی. دیکھیں, نیشنل پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, پرو فیڈریشن پارٹی ہے. ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم اس دفعہ کوشش ہم نے کی ہے, اب ان علاقوں میں ہماری نمائندگی انشاءاللہ آئے گی جہاں پہ پہلے نہیں آئے تھے. آج جیسے جو ہے نا اس وقت پارٹی نے بہت سے علاقوں میں وہاں پیش رفت کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کون سے علاقے ہیں کچھ؟ جیسے ہماری کوئٹہ ہے, اواران ہے, بارکھان ہے, نصیر آباد ہے, مستونگ اور کلات اور خزدار پہلے ہمارے یہاں نمائندے آئے تھے, اور اسی طرح بیلا ہے, اور اسی طرح مکران ہے. تو ہر جگہ پہ تقریباً نیشنل پارٹی نے پیش رفت کی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں لائیں, تاکہ جو مینیفیسٹو ہم الیکشن مینیفیسٹو دے رہے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو ہم نے بنایا ہے ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. اب سے کچھ دیر قبل صوبائی الیکشن کمشنر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات ہم شفاف انداز میں کرانے کی کوشش کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں شفاف انتخابات ہوں, اور کیا واقعی میں بلوچستان میں شفاف انتخابات ہی ہوں گے؟ دیکھیں, ہم تو امید رکھ سکتے ہیں کہ شفاف الیکشنز ہوں, لیکن ہماری جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کا نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. باقی ہم امید رکھتے ہیں الیکشن کمیشن ہو یا دوسرے ریاستی ادارے ہوں, وہ صاف اور شفاف الیکشن کریں گے, تاکہ عوام کی جو اعتماد ہے وہ جمہوریت پہ زیادہ بڑھیں اور اس فیڈریشن پہ زیادہ بڑھیں. اگر آپ روزانہ ٹپا ماریں گے تو لوگوں کی جو ٹرسٹ ہے وہ بریچ ہوگی جمہوریت اور پارلیمنٹ پہ. سر, آپ نے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی. اس دفعہ بھی نون لیگ کے ساتھ کس طرح سے آپ کی سپورٹ رہے گی, اور اگر آپ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو کیا آپ حکومت میں نون لیگ کے ساتھ ہی ہوں گے؟ دیکھیں, ہم تو نون لیگ کے ساتھی ہیں. باقی حکومت کیسی بنے گی, کس کے ساتھ بنے گی, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کتنی ہم اپنے امیدوار کامیاب کر سکیں گے یا نون کتنے کامیاب کر سکے گی. لیکن ہماری بنیادی جو اتحاد ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. آپ منتخب ہو کر آئے, 2.5 سال کا عرصہ آپ کو دیا. ہم نے دیکھا کہ آپ نے تربت میں کافی کام کیا, کوئٹہ میں بھی آپ نے کافی پروجیکٹس شروع کیے. اگر مزید 2.5 سال آپ کو مل جاتے تو کیا ہم بلوچستان کی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ اور اب اگر آپ کو آئندہ 5 سال مل گئے تو آپ بلوچستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, تقدیر بدلنا تو ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب کوئی انقلابی تبدیلی آئے گی. اس جمہوریت میں شاید وہ انقلابی تبدیلی نہیں آ سکے, بٹ اگر نیشنل پارٹی کو عوام نے اچھا مینڈیٹ دیا تو یقیناً جو ہے نا ہم اچھی کارکردگی دکھا دیں گے عوام کو. گزشتہ حکومت کے مقابلے میں کئی گنا بہتر گورننس دکھا دیں گے, بہتر کارکردگی دکھا دیں گے انشاءاللہ. تبدیلی کی بات کی, ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر ایک لیڈر آیا تھا, تو اب کہاں دیکھتے ہیں ان کی اس پارٹی کو اور اس تبدیلی کو ان انتخابات میں؟ دیکھیں, میں سیاسی کارکن ہوں, وہ اس وقت زیر عتاب ہے, میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. اور کیونکہ یہ برے دن ہم نے دیکھے ہیں, کتنے مشکل ہوتے ہیں, اور جب وہ حکومت میں تھا تو میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کی ہے, لیکن ابھی وہ چونکہ زیر عتاب ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. کوئی ان کا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یقیناً اس ملک میں ہر ایک کی سیاسی مستقبل ہے. پی ٹی آئی تو بہت بڑی پارٹی ہے, اس کی ضرور سیاسی مستقبل ہے, لیکن اس وقت اس کے بارے میں جو کچھ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے مجھ جیسے سیاسی کارکن کے لیے. جی
جی بالکل، آپ نے سنا کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ انتخابات کو شفاف ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. علاقوں میں جو ہے وہ گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. آج بھی جو ہے ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پارٹی دفتر میں بلائی ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اب آئندہ انتخابات کتنے شفاف ہوتے ہیں, کون سی پارٹی جیت کر آتی ہے اور بلوچستان کی تقدیر کس پارٹی کے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھی ہے, یہ آنے والے انتخابات میں 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا. جی